انفو ود انم میں خوش آمدید۔ وہ لوگ جو ناولٹ سننے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو آئیے ایک اور ناولٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سے پتہ چلے گا یہ ناول آپ لوگوں کو سننا کیسا لگ رہا ہے۔ ہزار تیری دھڑکنوں کا حصہ نمبر 1۔ شام کا موسم کچھ ابر سا ہو گیا تھا، حالانکہ دن تک سورج بادلوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہوا بھی خوشگوار سی ہو گئی تھی، ہلکی ہلکی، ٹھنڈی ٹھنڈی، بھینی بھینی، سہانی سہانی۔ وہ کمرے میں شاعری پڑھنے میں مصروف تھی۔ میرے چارہ گر، میرے ہم نوا، تیرے عشق کی لگے گی کب صدا، میرے دل پر تیرا یوں راج ہے جیسے تیرے عشق کی ہوئی انتہا، میرے چارہ گر، میرے ہم نوا۔ بچوں کا شور محلے میں کرکٹ کے بیچ موجود تھا۔ ابے او، یہ چوکا نہیں چھکا ہے بیٹا، اب کی بار گھر میں بال گئی نا تو اچھا نہیں ہوگا، اب کی بار بال میں کراؤں گا، دیکھنا کیسے پہلی ہی بال میں اس کی وکٹ لے لوں گا۔ اس کے گھر میں آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں تیرے نام پر بھی تیری نہیں، میں تیرے نام پر بھی تیری نہیں، مجھے اپنائے گا تو کب بھلا۔ اس شعر نے اس کے دل کے راز کھول کر رکھ دیے تھے۔ میرا نام تو نے ہی تجویز کیا، میرا نام تو نے ہی تجویز کیا، ورنہ میں شہزادی تھی کب بتا۔ دیکھ جب تک میں نہ کہوں رن نہ لینا۔ آیا بڑا کیپٹن، تیری وکٹ تو گئی۔ وکٹ واقعی اڑ گئی تھی اور زبردست شور بلند ہوا تھا۔ آج تو ان سب کی خیر نہیں۔ وہ غصے میں اپنا دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی دروازے پر پہنچی تھی۔ بس ختم کرو کرکٹ، بیٹھو اپنے اپنے گھروں میں۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا کیا؟ خود تو پڑھتے نہیں ہو، دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اس نے تیز آواز میں سب کو ڈانٹا تھا اور سب خاموش ہو گئے تھے۔ سوری آپی، اب شور نہیں کریں گے۔ ایک بچے نے اس کے غصے کے آگے اپنی معصومیت کا استعمال کیا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، بچے شور کرتے تھے، وہ ان پر چیختی تھی اور پھر یہی بچہ اپنی معصومیت کا استعمال کرتے ہوئے اسے منا لیتا تھا۔ کسی کی بھی شور کی آواز آئی تو بیٹ بال لے کر رکھ لوں گی، وہ ہمیشہ کی طرح ایسے ہی دھمکی دے گئی تھی۔ بچے روز کی شام میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور جب تک شور نہ ہو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن جب وہ گھر پر ہوتی تھی تو بچوں کے لیے کھیلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اسی طرح ڈانٹ کر شور بند کروا دیتی تھی۔ اب بچے تو بچے ہیں، شور نہیں کریں گے تو بچے ہی نہیں لگیں گے، لیکن اس کی دی گئی دھمکی کہ بیٹ بال لے کر رکھ لوں گی، وہ اپنے شور کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ آج بھی وہ گھر پر تھی، آفس جانے کا دل ہی نہیں تھا اور پھر موسم بھی ابر سا ہو گیا تھا کہ جیسے بارش برسی تو کھل کر برسے گی۔ یونی میں بھی اس کا موڈ تھوڑا خراب رہا تھا۔ وہ غصے میں ہی دروازہ بند کرتی ہوئی آ رہی تھی تو تسبیح پڑھتی اماں کی آواز کان میں پڑی تھی۔ کس کا خون پی کر آ رہی ہو لڑکی؟ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، میں انسان نہیں، ڈرائی کولا ہوں نا، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ کسی اماں نے کچھ اور نہیں کہا تھا بلکہ تسبیح میں ہی مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ اپنی نک چڑی بیٹی کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اب سکون سے دوبارہ شاعری پڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی کہ بادل گرجے تھے اور برسات کا راج شروع ہوا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور بچوں نے دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ان کو ڈانٹنے نہیں گئی تھی کیونکہ وہ بچے قدرت پر خوش ہو رہے تھے، برسات کی خوشی میں ہلا گلا کر رہے تھے، ایسے میں انہیں ڈانٹنا مناسب نہیں تھا۔ وہ بھی بارش دیکھنے صحن میں آ گئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک ستون گاڑا گیا تھا، آدھے حصے پر پکی چھت بنا دی گئی تھی جبکہ آدھا حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یونی کا اسائنمنٹ وہ ہمیشہ لوڈ شیڈنگ میں صحن کی پکی چھت کے نیچے بناتی تھی۔ کھلی چھت سے روشنی، صاف اور ٹھنڈی ہوا آ جاتی تھی۔ خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ گیلے کیے تھے اور وہی گیلے ہاتھ منہ پر پھیر لیے تھے۔ نہا لے، اماں نے اس کی خوشی دیکھ کر تسبیح ختم کر کے کہا تھا۔ نہیں اماں، بیمار ہو جاؤں گی، گرمیوں کی پہلی بارش ہے اور آپ جانتی ہیں کہ گرمیوں کی پہلی بارش مجھے راس نہیں آتی۔ اس کے لہجے میں اداسی نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بارش میں بھیگے، اس کے لیے بارش کا برسنا ہی ضروری تھا۔ رحمان کی رحمت زوروں پر تھی اور اس کا موڈ جو صبح سے خراب سا تھا، دل کچھ بوجھل سا تھا، اس کی رحمت کے سائے میں موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، دل جھوم اٹھا تھا اور سارا بوجھ اتر سا گیا تھا۔ اللہ ہے ہی ایسی ہستی کہ جسے زبان سے کچھ بتانا ضروری نہیں ہے، تم دھڑکنوں سے بتا دو وہ سمجھ لے گا، وہ ایسا سمجھے گا کہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دل پر جو بوجھ تھا اللہ کو زبان سے بتائے بنا وہ دھڑکنوں سے بتا چکی تھی اور دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ بارش کی خوشی میں خوش تھی کہ اس کا موبائل
بجا تھا، اس نے بجنے دیا تھا۔ وہ اس وقت صرف بارش، اللہ کی رحمت محسوس کرنا چاہتی تھی۔ موبائل بج کر بند ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کون تھا کہ دوبارہ کال ملا دی گئی۔ موبائل پھر بجا تھا اور اب کی بار وہ موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ موبائل اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا، اسی لیے اسے بجتا ہوا چھوڑ کر دوبارہ صحن میں آ گئی تھی۔ موبائل بجتے بجتے پھر بند ہو گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ بجنے لگا تھا۔ وہ پھر پلٹی اور موبائل اٹھا کر صحن میں ہی دوبارہ آ گئی۔ السلام علیکم۔ کون؟ منہ مانگی قیمت دوں گا۔ قیمت نہیں، جان چاہیے۔ وہ آواز پہچان چکی تھی۔ میری؟ ہے، لے لو، دل جان سب لے لو۔ سویٹ ہارٹ، تمہاری جان نہیں چاہیے، اس نے کہا لگایا تھا۔ ان لوگوں کی جان چاہیے جن کی تم لے چکے ہو۔ بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے، غصے میں آواز بھری تھی۔ بکواس تم کر رہے ہو، وہ نڈر ہو کر بولی تھی۔ میرا کیس چھوڑ دے، وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ ابھی تو پکڑا ہے، اس کی بہادری قائم تھی۔ جو چاہیے دوں گا، لالچ دیا گیا تھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ ان لوگوں کی جانیں مجھے دے دو جن کی تم لے چکے ہو۔ تمہارا کیس ایسی جگہ دفن کر دوں گی جہاں سے کوئی دوبارہ نہیں نکال پائے گا۔ دیکھ لڑکی، تیری یہ مانگ میں پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھ باگڑ بلے، تیری یہ التجا میں پوری نہیں کر سکتی، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ اپنی ماں کا ہی خیال کر لے۔ اب دھمکی دے کر ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ صرف اپنی ہی کیوں، دوسروں کی ماں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا۔ وہ پرسکون تھی، بہت پچھتائے گی۔ دن تمہارے ہیں۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ لے بھی آؤ اپنی دلہن۔ وہ ویڈیو کال پر اپنی بڑی بہن سے بات کر رہا تھا۔ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دور سے دیکھے تو یہی سمجھے کہ وہ لیٹنے کی تیاری میں ہے۔ لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں جو تمہیں ماموں ماموں کہہ کر پکارتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ دل نہیں کرتا کہ کوئی پاپا پاپا کہہ کر پکارے؟ پاپا؟ اس نے زبردست سا کہہ لگایا تھا۔ ابھی تو میں 25 سال کا بچہ ہوں۔ بچہ؟ تم بچے ہو شاہ رخ؟ ویڈیو کال پر بھویں چکائی گئی تھی۔ ظاہر ہے، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ تو نکاح بھی کیوں کیا، وہ بھی 2 سال پہلے؟ تم تو تب بھی بچے ہی تھے نا، طنز سے کہا گیا تھا۔ بس کیا کیا جائے، آپ کے ابا کی ہی کارستانی تھی، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ آپ کے ابا؟ کیا وہ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ وہ ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پیٹو گے شاہ رخ؟ تم پیٹو گی، وہ ہنسا تھا۔ شاہ رخ گھورا گیا تھا۔ لے آؤں گا یار اسے، اس نے خیالوں میں کھوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی ہی یاد آتی ہے تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، شرارت سے کہا گیا تھا۔ دیر تو وہ لگا رہی ہیں، پڑھائی ہی نہیں ختم ہو کر دیر رہی ہے، اس نے تھوڑی بیزاری سے پڑھائی کے معاملے میں کہا تھا۔ تھوڑی خیر خبر ہی لے لو اس کی، تھوڑی خیر خبر ہی لے لو اس کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے خبر ہوں اس سے؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا تھا۔ مطلب کہ میں اپنی چیزیں بہت سنبھال کر رکھتا ہوں، اس نے ٹیڑھے انداز میں جواب دیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ شاہ رخ، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ لہجہ مشکوک ہو گیا تھا۔ کچھ زیادہ خاص نہیں، مگر میری منقوحہ میرے نکاح کے بعد سے ہی میری نظر میں پوری ہیں، اس نے شرارت سے کہا تھا اور ایک آنکھ بھی دبا لی تھی۔ تم تو بہت آگے نکلے، حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اب جب اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے تو بھلا میں قدر کیوں نہ کروں، اس نے دل سے کہا تھا۔ صرف یہی بات ہے؟ شک ابھی بھی قائم تھا۔ ہے ایک اور بات، اس نے پھر شرارت سے کہا تھا۔ جلدی کہو، تجسس برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ محبت بھی تو ہے۔ اف میرے اللہ، میں تو بالکل سیدھا ساتھ سمجھی تھی اپنے بھائی کو، لیکن یہ تو کیا؟ یہ تو اسے میرے نکاح میں اس لیے ابا جان نے دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو پھر نظر کیسے نہ رکھوں؟ اور پھر نکاح میں محبت تو اللہ جی ہی دیتے ہیں، ہمیں بھی ہو گئی، اس نے صفائی جلد ہی دے دی تھی۔ اچھا بس، لیکن اب جلدی کرو نا، لے بھی آؤ اسے۔ لے آؤں گا، مجھ سے اب کون سا رہا جا رہا ہے، اس نے بے تابی سے کہا تھا۔ بڑی بہن ہوں تمہاری، شرم دلانی چاہیے تھی، تو کیا ہوا، صرف 1 سال ہی بڑی ہو مجھ سے، تمہیں ہی جلدی تھی، جلدی ٹپکنے کی۔ کیا ہو جاتا اگر میرے ساتھ ہی آ جاتی، اور پھر ہمراز بھی تو ہو میری۔ آخری جملہ اس نے ایسے کہا جیسے مسکا لگایا ہو۔ چلو تمہارے بہنوئی صاحب آ گئے ہیں، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس کے مسکے کا کوئی خاص اثر اس نے نہیں لیا تھا۔ اللہ حافظ، میرا پیار دینا اپنے چنو منو کو۔
वीडियो कॉल बंद कर दी गई। रात तक बारिश जोरों की हुई थी और जब सुबह सूरज निकला तो सब निखर गया था। फूल, पत्ते, तितलियां, बच्चे सब बेतहाशा खुश नजर आ रहे थे। अम्मा, आप बस मामू के पास जा रही हैं, ड्राइवर आता ही होगा। वो अपनी अम्मा का सामान जल्दी जल्दी पैक कर रही थी। ए लड़की, क्या करती फिर रही है? अम्मा ने इसकी हड़बड़ी का जायजा अच्छी तरह लिया था। अम्मा, देर ना करें, अपनी चादर ले लें। वो जिस तरह इस शख्स से बेखौफ होकर बोली थी, अभी खौफ से लरस रही थी। क्या कोई धमकी मिली है? इन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर इसकी आंखों में ठीक से देखकर पूछा था। अम्मा, आपको खो नहीं सकती। इनके दोनों हाथ थामकर अपने चेहरे से हटाकर इन्हें एहतराम से चूमकर आंखें नम कर ली थी। तो क्या करेगी फिर? कहाँ रहेगी? इन्हें इसकी फिक्र लाही हुई थी। मैं हॉस्टल में रहूंगी, वहाँ मुझ तक पहुँचना मुश्किल होगा। आखिर वो शख्स कौन था, क्या चाहता था, जानने के लिए देखते रहिए हिसार तेरी धड़कनों का हिस्सा नंबर 2।